تو چلیں آج بات کرتے ہیں ملتان کی، ایک ایسا شہر جہاں قدیم تاریخ جدید عزائم سے ملتی ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں صدیوں پرانے مزارات آج کے جدید سٹیڈیمز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ سب آخر آپس میں جڑتا کیسے ہے؟ آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ملتان کو کہتے ہیں اولیاء کا شہر، پر یہ نام آیا کہاں سے؟ یہ نام اس شہر کو 11ویں اور 12ویں صدی میں ملا۔ اس دور میں یہ شہر صوفیاء کرام کے لیے ایک مغناطیس کی طرح تھا، جنہوں نے یہاں آ کر امن اور رواداری کا پیغام پھیلایا اور اس خطے کی ثقافت پر اتنے گہرے نقوش چھوڑے کہ ملتان روحانیت کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا۔ اور یہی تو اس پورے تجزیے کی سب سے دلچسپ بات ہے۔ ایک طرف ملتان کی گہری روحانی وراثت ہے اور دوسری طرف اس کی جدید شناخت، جو پاکستان سپر لیگ کی ایک بہت ہی طاقتور کرکٹ ٹیم ملتان سلطانز کا گھر ہے۔ آج کی بات کریں تو 2023 کی مردم شماری کے مطابق اس شہر کی آبادی 22 لاکھ سے زیادہ ہے، یعنی یہ پاکستان کا چھٹا سب سے بڑا شہر ہے۔ تو یہ کوئی ماضی کا میوزیم نہیں، بلکہ ایک جیتا جاگتا، دھڑکتا ہوا، پھیلتا ہوا میٹروپولس ہے۔ چلیں اب ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں، ملتان کے شاندار ماضی کی طرف۔ اس شہر کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ یہ ایشیا کے قدیم ترین آباد شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں، یہ کتنی گہری تاریخ ہے۔ ہم ایک ایسی بستی کی بات کر رہے ہیں جو شاید مصر کے اہراموں سے بھی پرانی ہو۔ پھر یہاں سکندر اعظم بھی آیا، اس نے جنگ لڑی، پھر اسلام کی آمد ہوئی، مغلیہ سلطنت کا دور آیا اور پھر برطانوی راج۔ ملتان نے یہ سب کچھ دیکھا ہے اور ہر دور میں اپنی جگہ پر قائم رہا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، آخر اس شہر میں ایسا کیا تھا کہ ہر بڑی طاقت، ہر سلطنت اسے حاصل کرنا چاہتی تھی؟ اس کا جواب ایک زبردست کمبینیشن میں چھپا ہے۔ سوچیں ذرا، ملتان ایک ایسے چوراہے پر تھا جہاں سے فوجیں اور تجارتی قافلے گزرتے تھے، بالکل کسی پرانے زمانے کی موٹر وے کی طرح۔ اس کی وجہ سے یہ تاجروں کے لیے ایک میگنیٹس بن گیا، جو جنوبی ایشیا، فارس اور وسطی ایشیا کے بیچ تجارت کرتے تھے۔ ساتھ ہی روحانی مرکز ہونے کی وجہ سے یہاں علماء آتے تھے اور ارد گرد کی زرخیز زمینوں نے اس کی خوشحالی کو یقینی بنایا، یعنی یہ ایک مکمل پیکج تھا۔ اب ذرا اس کے سنہرے دور کی بات کرتے ہیں، یعنی مغلوں کے دور کی، جب ملتان اپنے عروج پر تھا۔ مغلوں کے دور میں ملتان کو ایک خاص نام ملا، دارالامان، یعنی امن کا گھر۔ ذرا سوچیں، تقریباً 200 سال کا استحکام اور خوشحالی۔ شہر کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اپنے عمدہ کپڑوں کے لیے دنیا بھر میں مشہور تھی، جس نے ملتان کو ایک اہم معاشی مرکز بنا دیا تھا۔ لیکن یہ امن ہمیشہ قائم نہیں رہا۔ جیسے ہی مغل سلطنت کمزور پڑی، حملوں کا ایک طوفان امڈ آیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ملتان ایک عظیم تجارتی مرکز سے صرف ایک علاقائی شہر بن کر رہ گیا۔ پرانے سلطانوں کا دور تو شاید ختم ہو گیا، لیکن سلطان کا نام آج بھی ملتان میں زندہ ہے، مگر ایک ایسے انداز میں جس کا شاید پرانے حکمرانوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ تو اب ہم تاریخ کے میدان جنگ سے نکل کر کرکٹ کے میدان میں قدم رکھتے ہیں۔ ملتان سلطانز یہ پاکستان سپر لیگ کی ایک ٹیم ہے جو 2018 میں بنی۔ ٹیم بھلے ہی نہیں ہے، لیکن اس نے آتے ہی لیگ میں دھوم مچا دی اور بہت تیزی سے اپنی جگہ بنا لی۔ اور یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس ٹیم کا پی ایس ایل کی تاریخ میں جیتنے کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیتنے کا وہ جذبہ جو صدیوں سے اس شہر کی پہچان تھا، اسے کرکٹ کی پچ پر ایک نیا گھر مل گیا ہے۔ تو پھر سوال وہی ہے کہ اس نئی سلطنت کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے تاریخی ملتان کے بارے میں پوچھا تھا۔ ان کی سب سے بڑی طاقت ہے ان کا بیلنس۔ ان کے پاس محمد رضوان جیسے کھلاڑی ہیں جو اننگز کو سنبھالتے ہیں، یعنی اینکرز، اور پھر ڈیوڈ ملر جیسے دھواں دھار بلے باز ہیں، یعنی ایگریسرز، جو کسی بھی وقت میچ کا پانسا پلٹ سکتے ہیں۔ لیکن ایک کمزوری بھی ہے۔ میچ کے آخری فیصلہ کن اوورز میں، یعنی ڈیتھ بولنگ کے لیے ان کے پاس ایک تجربہ کار فاسٹ بولر کی کچھ کمی محسوس ہوتی ہے۔ اور ان سب کو جوڑ کر رکھنے والا ستارہ کون ہے؟ ظاہر ہے کپتان محمد رضوان۔ تو چلیں اب ان دونوں کہانیوں کو، قدیم اور جدید، آپس میں جوڑتے ہیں۔ دیکھیں، ماضی میں ملتان تھا اولیاء کا شہر، ایک روحانی اور تجارتی مرکز جو دنیا بھر سے لوگوں کو کھینچتا تھا، اور آج یہ ہے سلطانز کا گھر، ایک جدید شہر جو کھیلوں کی دنیا میں اپنی پہچان بنا رہا ہے اور ایک نئے انداز میں قومی فخر کا باعث بن رہا ہے۔
مطلب یہ کہ وہ جو جذبہ تھا نا، لچک، زبردست لیڈرشپ اور کچھ کر دکھانے کی لگن، وہ آج بھی اس شہر کی کرکٹ ٹیم میں نظر آتا ہے۔ جذبہ وہی ہے، بس میدان بدل گیا ہے۔ تو آخر میں سوال یہ رہ جاتا ہے کہ قدیم چوراہے سے لے کر جدید کرکٹ پچ تک کا یہ سفر، یہ شہر اب اپنی تاریخ کا اگلا باب کیسے لکھے گا؟